إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سورہ حشر ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کی ابتدا ہی میں جو بات شروع ہوئی تھی وہ بنو نذیر کا معاملہ، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاع کی طرف سے ایک معاملہ جو ہے بدعہدی کا ہوا۔ اگرچہ ایک اور واقعہ جو ہے اس نے پھر جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، جبکہ ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کا جو علاقہ تھا وہاں گئی کسی کام کے سلسلے میں، تو اس کے ساتھ بہت درجے میں بدتمیزی اور بد تہذیبی کا معاملہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پرجوش جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے دست درازی کی تھی مسلمان خاتون کے ساتھ۔ نتیجتاً اس کے جو بھی لواحقین تھے جو مقتول ہوا، جہنم واصل ہوا، یہودی تھا، تو انہوں نے پھر اس شخص کو جو نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا۔ نتیجتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ معاملہ جو ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتا، حضور نے ان کے خلاف اقدام کیا اور ان کو حکم دیا کہ 10 دنوں کے اندر اندر اپنے اس علاقے کو خالی کر اور کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ۔ ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ اپنے ساتھ جو بھی سامان لے جانا چاہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن یہ کہ ان کی زمینیں، ان کے اموال جو باقی رہ جائیں گے اور ان کی جائیداد، ان کے مکانات، اب وہ ان کے نہیں رہے بلکہ انہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بنو نذیر کا معاملہ جو ہے یہ پھر ہوا تھا غزوہ احد کے موقع پر۔ غزوہ احد میں ان لوگوں کی طرف سے بدعہدی ہو گئی، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو منافقین موجود تھے مدینہ میں، ان کے بڑے تعلق تھے یہودیوں کے ساتھ، یہودی قبائل کے ساتھ، اور یہ بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ کے مضافات سے کچھ باہر تھا۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، آج جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی اس میں تفصیل سے وہ مکالمے بھی آ جائیں گے کہ یہ شخص گیا ہے ان کے پاس اور جا کر کہا، جب اس کے علم میں آ گیا کہ اب 3000 کی فوج جو ہے مکہ سے آ گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اور سب سے بڑھ کر اس شخص کا، عبداللہ ابن ابی کا یہ جو ہے طرز عمل کہ 300 ساتھیوں کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس پلٹ آیا اور اپنی وفاداری کا جو ہے یقین دلایا بنو نذیر کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگرچہ بنو قریظہ کچھ فاصلے پر آباد تھے، ان تک اس نے بات نہیں پہنچائی، لیکن ان کو بھی اعتماد میں یقیناً لے لیا گیا کہ اب گویا کہ یہ آخری اقدام اگر ہم مل جل کر زور لگائیں تو 3000 کی فوج جو ہے وہ میدان احد میں موجود ہے، یہاں بنو نذیر جو ہے وہ بھی اگر مل جائیں اور اس کے ساتھ منافقین نے اپنی وفاداری کا جو ہے ان کو یقین دلا دیا تو معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا، گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ناکام ہو جائے گا۔ یہ اصل میں پس منظر میں تھا جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، اب چونکہ پیش قدمی کرنی تھی، بنو نذیر کی جو گڑیاں تھیں انہوں نے بہت مضبوط جو ہے 4 دیواری کر کے اپنے علاقے کو بڑا محفوظ بنایا ہوا تھا، اس کا محاصرہ کیا حضور نے، اور تقریباً 10 دن جو ہے حضور کا محاصرہ، آپ نے 10 دن کی مہلت دے دی تھی، 6 یا 7ویں دن پھر ان لوگوں نے گویا کہ وہ ہینڈز اپ کر دیے اور کہا کہ جو فیصلہ آپ ہمارے بارے میں کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ وہ آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، انہیں تو یہ گمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں سے حملہ کیا کہ جس کا انہیں سان گمان بھی نہیں تھا۔ انہیں تو بڑا اعتماد تھا اپنی مضبوط دیواروں پر، مضبوط فصیل پر، اپنی گڑھیوں پر، اپنے قلعہ بند جو قلعہ بند ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں، بنو نذیر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں بالکل بے حال ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ لیکن نتیجہ بالآخر کیا نکلا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی تھی
کہ اپنے ساتھ جو سامان لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تو اونٹوں پر کچھ لاد کر کچھ اپنے کندھوں پر جو لے کر یہاں سے نکل گئے، اور خیبر کے علاقے میں کہیں جا کر جو ہے جہاں پہلے سے بنو قینقاع والے جو نکالے گئے تھے غزوہ بدر کے موقع پر، اس جگہ جو ہے جا کر یہ لوگ آباد ہو گئے۔ تو جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ جو کھجور کے پھل آور درخت تھے جن پر کھجوریں لگی ہوئی تھیں، جو ظاہر ہے کہ ایک اعتبار سے اگر آدمی جو ہے اس جو اصول اور مبادیات ہوتے ہیں کہ پھلوں والے درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ ہمارے دین کی بھی تعلیمات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث میں موجود ہیں۔ اگر مسلمان افواج کہیں کسی علاقے میں پیش قدمی کریں تو کھیتیوں کو برباد نہ کریں، پھلدار درختوں کو نہ کاٹیں، بوڑھوں کو اور بچوں اور خواتین کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، یہ ہمارے دین کی اصولی اور ابدی ہدایات ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب صحابہ کرام نے ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا تو منافقین کی طرف سے بھی بڑی جو ہے ریزسٹنس ہوئی، اور انہوں نے یہ بات جو ہے خوب پوری طرح اڑا دی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں، گویا کہ ان درختوں کو کہ جو کوئی ان کے دشمن نہیں ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں اس کو واضح کر دیا گیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اے مسلمانوں جو تم کاٹ رہے تھے ان کھجور کے پھل آور درختوں کو جن پر پھل موجود تھا، اور وہ بھی کہ جن کو تم نہیں کاٹ رہے تھے، گویا کہ بعض درخت جو رستے میں مزاحمت کر رہے تھے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹا گیا اور کچھ کو چھوڑ دیا گیا۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو مطمئن ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا حکم تھا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اصلاً اللہ کا حکم تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو ہے اس معاملے میں کسی درجے میں بھی اپنے دل میں کوئی جو ہے وہ اس قسم کے جذبات نہیں رکھنے چاہیے کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مال فے کی جو بحث شروع ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ مال غنیمت اصل میں اس مال کو کہتے ہیں جو مارکہ حق و باطل میں جب کہ جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کے نتیجے میں کفار جو ہے مشرکین اگر وہ مغلوب ہو جائیں تو جو سامان اس جنگ کے نتیجے میں ہاتھ لگے گا وہ مال غنیمت ہے، جس کے بارے میں سورہ انفال کے اندر واضح احکامات آ گئے کہ اس کا 1/5 حصہ خمس جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہوگا کہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، اور بقیہ حصہ جو ہے 4/5 حصہ جو ہے ان فوجیوں پر مسلمان افواج پر تقسیم کر دیا جائے گا کہ جنہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ لیکن جہاں جنگ جو ہے وہ ہو ہی نہ، بغیر لڑے بھرے اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور کفار ہتھیار ڈال دیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، تو اس مال کا حکم جو ہے مال غنیمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کل کم کل مال اور جائیداد جو ان کے وہاں بہت جی ہے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے، ان کے مکانات بھی تھے، یہ اب تمام کے تمام ان پر اختیار ہے اللہ کے رسول کا، وہ جسے چاہیں دیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو سامنے رکھا ہے جو ان آیات میں ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی۔ تو فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین، مال فے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ رسول کو لوٹائیں جس میں جنگ اور کوئی لڑنا بھڑنا جو ہے اس کا معاملہ ہی نہ ہوا ہو تو وہ کل کا کل اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہے، وہ جسے چاہے دے، ذوی القربیٰ قرابت داروں کو بھی دے سکتے ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، راہ چلتے مسافر ہیں، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ لیکن گویا کہ یہاں ایک اصولی ہدایت جو ابد الآباد تک کے لیے اس کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ مال فے کے بارے میں ہے تو اس میں بھی گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو بھی مال ہے، اموال فے جو ہیں وہ گھومتے رہ جائیں بین الاغنیاء منکم، تمہارے اندر جو لوگ بھی غنی ہیں، مالدار ہیں، انہی کے اندر دولت جو ہے مرتکز ہو کر نہ رہ جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کیا تھا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اس مال فے کے سب سے بڑھ کر مستحق وہ لوگ ہیں جو وہ مہاجرین ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر مکے میں چھوڑ کر یہاں مہاجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر مستحق ہیں کہ ان کے اندر یہ مال اور ان کی جائیدادیں تقسیم کی جائیں، اور حضور نے اسی پر عمل کیا۔ گویا کہ ترجیح اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ فقراء مہاجرین میں سے وہ کہ جن کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی فعال نہیں تھا،
بلکہ وہ انصاری اور مہاجر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رشتہ مواخات قائم فرمایا تھا، اس کے نتیجے میں وہ وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، تو یہ اموال فے میں ان کے حصے کو سب سے بڑھ کر ترجیح اول ان کی ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ فراہم کی تھی ان مہاجرین کو جو لٹے پٹے آئے تھے مکہ سے، اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی ہے، گھروں کو تقسیم کر دیا ہے، اپنے اموال جو ہیں وہ اس کو نصف کیا اور نصف حصہ جو ہے اپنے اس مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا، جو اظہار اور قربانی کی جو مثالیں اس وقت سامنے آئی تھی، ان کا بھی حق ہے اس مال فے میں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے پہلے سے قرار پکڑا ہوا تھا اس مدینہ کے اندر، وہ ایمان پر بھی پوری طرح پختہ تھے، یحبون من ہاجر الیہم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں شدید محبت ہے ان لوگوں سے جو مہاجرت کر کے ان کے ہاں موجود ہیں۔ جو مہاجر آئے تھے مکہ سے، ان کے ساتھ دلی محبت کا معاملہ ہے، اظہار و قربانی کا معاملہ ہے ان انصار مدینہ کا۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ لوگ جو ہیں جو انصار مدینہ ہے اپنے دل میں کوئی کسی قسم کی کھٹک یا تنگی نہیں پاتے جو کچھ کے دیا گیا مہاجرین کو اللہ کے رسول کی طرف سے۔ گویا کہ مال فے میں سے جو بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کیا تھا، اس تقسیم پر ان انصار مدینہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دلگیری اپنے اندر نہیں پاتے، اپنے اندر کوئی کھٹک یا تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کو مہاجرین کو اپنے اوپر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ ہر انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا فوکس اس کی اپنی ذات ہے، ذاتی مفادات، کجا یہ کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ یہ مہاجر بھی بھوکا ہے اور فرض کیجئے کہ انصاری صحابی یہ بھی بھوکے ہیں، لیکن یہ کہ اگر انصاری ایثار کرتا ہے اور اپنا حصہ جو ہے وہ کھانے کا اپنے اس مہاجر کو دے دیتا ہے تو اس نے اس کو ترجیح دی اپنے اوپر۔ اور بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع پر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، آپ کے گرد گرد کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا یہ عام معمول تھا کہ نماز کے بعد وہ تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پیچیدگی ہے، اس کو ڈسکس بھی کرتے تھے مسلمان صحابہ حضور کے ساتھ۔ تو اسی طرح کا ایک موقع تھا کہ ایک شخص جو تھا انصار مدینہ میں سے تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کئی روز سے کچھ کھانا نہیں کھایا، میں شدید بھوکا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھروں سے معلوم کیا کہ کہیں کہ میرے کسی گھر میں ظاہر ازواج مطہرات موجود تھیں حضور کے عقد میں، اگر کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود ہے جو فوری طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک تو معاملہ ہے کہ کسی شے کو باقاعدہ کک کیا جائے، پکایا جائے، اس میں ظاہر ہے کہ دیر لگے گی۔ تو تمام ازواج مطہرات کی طرف سے یہ بات آئی سامنے کہ ان کے پاس فوری طور پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، ان سے کہا کہ کوئی شخص ہے تم میں سے کہ جو اس انصاری بھوکے شخص کو رات کا کھانا کھلائے، اپنے ہاں قیام دے۔ تو اسی مجمع میں موجود بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں انہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، رات کا کھانا بھی کھلاتا ہوں، اور رات بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو میرے گھر پر قیام کریں۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ، حدیث میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے اپنے گھر گئے اور ان کی اہلیہ وہاں گھر پہ موجود تھے، ام سلیم۔ ان سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، یہ ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، تو گھر میں کچھ ہے؟ تو اہلیہ نے کہا کہ بس میرے، آپ کے لیے اور 3 یا جو بچے بھی گھر میں ہیں، بس ان کے لیے تھوڑا موجود ہے جو ہمارے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اب انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہے کہ میں ان کو، جو صحابی تھے انصاری جو بھوکے تھے، ان کو لے کر گھر آتا ہوں، جب کھانے کا وقت ہوگا۔ اب یہ جو ہے واقعہ آپ کے علم میں بھی ہے، ہم نے بھی پڑھا تھا کہیں بالکل
7ویں 8ویں 9ویں میں دینیات کی کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر کتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ آئیں گے اور دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو جب تم کھانا رکھ دو تو اس موقع پر چراغ کو گل کر دینا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد اسی طرح ہوا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے چراغ گل کر دیا، اب کچھ اندھیرا ہو گیا، اور گویا کہ سب بیٹھ گئے دسترخوان کے قریب اور اس کے ساتھ، اور پھر یہ کہ یہ جو انصاری صحابی تھی انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جبکہ ان کے گھر والے جو تھے وہ ایسے پریٹینڈ کرتے رہے کہ جیسے کھانا کھا رہے ہیں، اور اگر کھایا بھی ہوگا تو بہت ہی کم ممکن ہے کہ بچوں کے جو ہے پیٹ میں کچھ ڈال دیا ہو۔ تو صبح فجر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو ایک مذاکرے کی ایک نشست ہوتی تھی، حضور اس میں تشریف فرما تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، گویا کہ یہ پورا واقعہ کہ چراغ کا بجھا دینا اور اپنے اس مسلمان بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود وہ بھوک برداشت کر لیں گے، تنگی اور فقر جو ہے اس میں سے گزر جائیں گے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے۔ یہ الفاظ ہیں نا اس آیہ مبارکہ کے۔ تو حضور نے فرمایا ابو طلحہ سے مخاطب ہو کر، وہ بھی موجود تھے جنہوں نے رات میں یہ مہمان نوازی کی تھی اور اس میں یہ ایک ٹیکنیک استعمال کی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے بہت خوش ہے، اور تمہارے اس فعل کی وجہ سے تمہارا رب میں نے دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ گویا کہ یہ تدبیر جو انہوں نے اختیار کی تھی کہ چراغ کو بجھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلے دن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ پیٹھ تھپکی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا، اور تمہارے اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جی کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے تبسم تھا۔ اب یہ کیا کیفیت ہوگی، ظاہر ہے کہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی شے متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی چہرہ ہے اور وہ بھی تبسم فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا کہ مشاہدہ کرایا گیا کسی درجے میں، جس کو حضور نے اپنی زبان کے ذریعے پھر منتقل کیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود وہ کوئی تنگی اور فاقہ برداشت کر لیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص بھی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ حسر کا صیغہ ہے، فلاح گویا کہ منحصر ہے اس بات پر کہ انسان کا دل جو ہے وہ شح سے پاک ہو۔ شح کسے کہتے ہیں؟ شحیح جو ہے عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پرلے درجے کا لالچی اور انتہائی بخیل ہے۔ لالچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے پاس جو ہے بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، مال و دولت ہے، لالچ کے نتیجے میں جمع کیا نا، لیکن وہ سمجھتا کیا ہے کہ یہ مال جو ہے اب اس کی ملکیت ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا، اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا ہے، ضرورت مند بھی ہے، شدید تکلیف میں بھی ہے، بیمار بھی ہے، کوئی اور حاجت اسے لاحق ہے، سب کچھ اس کے پاس، اس شخص کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ دینے کو تیار نہیں۔ تو شحیح اس شخص کو کہتے ہیں جو پرلے درجے کا لالچی اور انتہائی بخیل انسان ہو، اور یہی وصف اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ اس کی تباہی کا اصل ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں تو گویا کہ کیٹیگوریکل یہ کہہ دیا گیا نا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بھی اپنے جی کے لالچ سے، طمع سے، لالچ سے، لوگوں کے مال کے اوپر نظر رکھنا اور اپنے کھاتے جو ہے وہ بھرتے چلے جانا، جو شخص اس چیز سے محروم کر دیا گیا جس سے گویا کہ اندر یہ وصف موجود نہیں ہے، تو وہ امید رکھے کہ اللہ کے ہاں فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص بھی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، صرف یہی وہ لوگ ہیں جو مراد تک پہنچنے والے ہیں، جو فلاح یافتہ ہونے والے ہیں، جو کامیاب اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اب دیکھیے وہی مالف ہے کی بات چل رہی ہے، درمیان میں کچھ جملے آ بھی گئے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، گویا کہ ابدی ہدایت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال اور صدقات اور خیرات اور جو بھی نفلی جو انفاق تم کر رہے ہو وہ صرف چند لوگوں کے اندر گھومتا رہ جائے اور بقیہ پوری آبادی اسے محروم رہے، یا تمہاری مال و دولت جو ہے صرف اغنیاء ہی کے درمیان گردش کرتی رہے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو شے تم تک لے آئیں، جس کا حکم دیں اسے پکڑ لو، اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ ابدی ہدایت بھی ہے، لیکن یہاں اشارہ اس مال فے کی طرف بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مال فے میں سے جتنا دیا مطمئن رہو کہ تقسیم ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، یہ نہ ہو کہ فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا۔ تو تعویل عام کے اعتبار سے بھی، تعویل خاص کے اعتبار سے بھی آیات کے یہ وہ ٹکڑے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہدایت رکھتے ہیں۔ تو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ بھی گویا کہ اسی میں شامل ہو جائے گا کہ ابداً یہ بات جو ہے بالکل مسلم ہے کہ یہ بخل ہے، یہ لالچ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، یہ گویا کہ مال فے کی بات ہو رہی ہے کہ مال فے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آنے والے ادوار ہیں اس میں بھی اگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بغیر لڑائی بھڑائی کے کوئی مال، کوئی جائیداد اور کوئی چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہیں تو اس کا حکم بھی مال فے کا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، گویا کہ مہاجرین اور انصار کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ قانون جاری رہے گا۔ مال فے کا معاملہ جو ہے وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا اس دنیا سے پردہ فرجات جانے کے بعد بھی وہ اصول باقی رہے گا، اور ان کا زبان پر کیا ہوتا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ ہر شخص کی زبان کے اوپر یہ دعا ہونی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سب سے بہترین دعا ہے، قرآن حکیم میں موجود ہے، پروردگار میری مغفرت فرما دے، وارحم اور مجھ پر رحم فرما، اس لیے کہ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے یہ ہیں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری معافی فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے سبقت کی تھی ایمان میں ہم سے، جو گویا کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ سابقون الاولون ہیں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں۔ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا، اپنے آباء و اجداد کے لیے تو ہر شخص کرتا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہے یا دونوں موجود ہیں یا دونوں رخصت ہو چکے ہیں تو ہر صورت میں ان کے لیے دعا انسان کے لبوں پر ہونی چاہیے، ان کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار دونوں پر اپنا رحم فرما۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تبھی آپ اس دعا کو شروع کریں، بلکہ ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے رحم کی اللہ کے حضور درخواست کرنا، یہ تو گویا کہ ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی، ان مسلمان بھائیوں کی جنہوں نے سبقت کی تھی ہم سے ایمان پر، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کسی قسم کا کوئی غل باقی نہ رکھ۔ اب یہ غل کی اصطلاح یہاں بھی آئی، قرآن میں اور بھی بعض مقامات کے اوپر ہے۔ غل اصل میں کہتے ہیں کسی شخص کے لیے اگر کسی دوسرے کے دل میں کوئی نفرت ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی کدورت ہے، یہ تمام گویا کہ منفی جذبات ہیں جو جمع کر لیجئے، اور ہوتا کیا ہے عموماً کہ اس کا اظہار اپنی زبان کے ذریعے بھی کر دیتا ہے، بعض اوقات انسان اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ کسی کے لیے آپ کے دل کے اندر اگر کوئی منفی جذبہ ہے تو اسے طعنہ بھی دے دیں گے، اس کی غیبت بھی کریں گے، اس کے ساتھ بہت تلخی کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ تو یہ دعا کرنا، اب یہ یہاں ان لوگوں کی دعا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں کر رہے ہیں، اے پروردگار ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی رنجش یا کوئی کدورت یا کوئی بغض یا کوئی کینہ باقی نہ رکھ، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اب یہاں غل کے اعتبار سے دیکھیے، میں نے چند باتیں جو ایک خاص طور پر نسائی کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چشم تصور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہیں، آپ کی جو ہے ارد گرد کچھ صحابہ بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اب جو شخص تم پر داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔
ظاہر صحابہ کرام نے جب حضور کی زبانی یہ بات سنی تو سب کے اپنے نظریں جو ہے اس دروازے کی طرف کہ جس میں داخل ہونے کا رستہ تھا اس طرف اٹھ گئی. تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، وہ عام انصاری صحابی تھے، وہ جو ہے بہرحال جنہیں آپ سابقون الاولون کہتے ہیں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، یا انصار صحابہ میں سے بہت اعلیٰ مرتبے والے بہت سے ہیں. سعد ابن معاذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک عام انصاری صحابی تھے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب تینوں دن یہ ہوا کہ جو شخص حضور کے اس قول کے بعد اس مسجد میں حضور کی مجلس میں داخل ہوئے وہ یہی ایک صحابی تھے، انصاری صحابی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا. اب میں اس ٹوہ میں لگ گیا کہ یہ عام ہمارے انصاری صحابہ میں سے ایک ہیں، اور 3 دن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جو شخص بھی سب سے اب داخل ہوگا مسجد میں وہ جنتی ہے. تو میں ذرا ان سے معلوم تو کروں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اہمیت دی، اور اتنی بڑی خوشخبری. 10 مبشرین جو ہیں وہ تو ان کا آپ کا تو معلوم ہے، وہ 4 جو خلفاء ہیں، اس کے علاوہ 6 اور صحابہ ہیں کہ جن کو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی. 10 مبشرہ یہ ان میں سے نہیں ہے، لیکن حضور نے فرما دیا اور 3 دن مسلسل فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ میں ایک رات آپ کے ساتھ قیام کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈائریکٹ سوال نہیں کیا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم میں نہیں ہے کہ حضور نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے. یہ تو صرف وہ صحابی جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، جو موجود تھے، انہی سے حضور نے کہا نا. لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ جو داخل ہوئے تو وہ انصاری صحابی تھے، حدیث میں اس صحابی کا نام موجود نہیں ہے. بہرحال اب یہ انہوں نے ایک رات ان کے ساتھ بسر کی، اور انہوں نے دیکھا کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید رات کو یہ بہت ہی کوئی تہجد گزار بھی ہوں گے اور گڑ گڑائیں گے، اور ان کی جائے سجدہ جو ہے آنسو سے تر ہو جاتی ہوگی، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی محبوب ہو کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی. لیکن انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوا. تو اگلے دن پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے، کہ ایسی کون سا خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص عمل ہے، خاص معاملہ آپ کا ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا. تو اس پر انہوں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو عام مسلمانوں جیسا ایک مسلمان ہوں، لیکن ایک بات بہرحال میرے اندر ہے جو شاید اور کسی میں اس درجے میں موجود نہ ہو، کہ میں شعوری طور پر رات سونے سے پہلے ہر مسلمان کے بارے میں، خواہ وہ کوئی ہو، کسے باشد، وہ مسلمان ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کافر، کوئی بھی ہو، میرے دل کے اندر کوئی کدورت یا کوئی رنجش یا کوئی شکایت اس کے بارے میں ہے تو میں شعوری طور پر اپنے دل کو اس سے بالکل پاک صاف کر کے سوتا ہوں. اب دیکھیے ان کا یہ عمل جو ہے کہ دل کے اندر بھی کوئی انسان کے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی منفی جذبہ موجود نہ ہو، یہ اس درجے کے اونچی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنت کی بشارت دی ہے. اب یہ واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی اور نسائی میں موجود ہے. تو یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی غل یا کوئی منفی جذبہ، کوئی رنجش اور کدورت نہ رکھ ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل ایمان میں سے ہیں، جو مسلمانوں میں سے ہیں. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار یقیناً تو ہی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا ان لوگوں کا، الذین نافقوا، وہ لوگ کہ جو منافق ہوئے، جنہوں نے نفاق کے رستے کو اختیار کیا. یہاں عبداللہ ابن ابی جو ان کا سر خیل ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد مدینہ میں رہنے والوں میں منافقین کی بھی موجود تھی. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، وہ بھائی کے جو کافر ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں. دیکھیے یہاں یہ بھائی کا لفظ جو استعمال کیا، اس کے اندر ایک
خفیف سا طنز بھی ہے کہ اپنے آپ کو منسوب تو کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، منافق ہے نا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہودی ہیں ان کے بھائی، ان کی محبتیں اور ان کے دلی تعلقات جو ہیں یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ یہودی بھی بڑے مالدار تھے، ان کے اندر بھی مال و دولت کی حرص اور طمع لالچ موجود تھی، لہٰذا کھینچے چلے جاتے تھے ان کی طرف۔ تو یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے، مراد کون ہے؟ یہودی، اور خاص طور پر اگر وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہو تو بنو نذیر کا ذکر ہو رہا ہے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم۔ حضور نے جب محاصرہ کر لیا، 10 دن کی مہلت دے دی، 6-7 دن گزر گئے، اب یہ جو منافق تھے، عبداللہ ابن ابی جو ان کا سردار تھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی بنو نذیر کے لوگوں کو کہ اگر کہیں تمہیں یہاں سے نکالا گیا، لَنُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ آخر بھائی چارہ ہے نا ہمارے درمیان، دلی تعلقات بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، کاروباری لین دین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، یہ دیکھیے بڑی تاکید شدید ہے، ہم لازماً تمہارا ساتھ دیں گے، نہ صرف ساتھ دیں گے، لڑنے بھیڑنے کے لیے یہ بھی تیار نہیں تھے۔ ورنہ تو انسان اگر دیکھے نا کہ موت اس کے سامنے ہے تو مرنے سے پہلے چند ایک کو مار کے مرتا ہے، لیکن چونکہ خود بھی بزدل تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم وفاداری اس طرح نبھائیں گے، اگر تم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے اس معاملے میں اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ، ہم بھی مدینہ کو خیر بات کہہ دیں گے، اور ہم اس میں کسی شخص کی کوئی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں، خواہ محمد ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی روکے، ہم نہیں روکیں گے۔ لَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور اس معاملے میں ہم کوئی کسی کا جو ہے حکم اپنے اوپر بالا نہیں رکھیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر کہیں لڑائی کی نوبت آ ہی گئی اور اگر تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوئی اور تمہیں جنگ کے اندر جو ہے معاملہ وہ ملوث ہو گئے تم، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ اگرچہ ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہیں منافق، لیکن اگر کہیں جنگ و جدال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی تو محاصرہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر دو بدو جنگ ہو گئی، وہ باہر نکل آئے یا حضور اندر داخل ہو گئے، تو ہم وہاں بھی تمہارے مددگار ہوں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے اگر تمہارے اوپر لڑائی جو ہے وہ تھوپ دی گئی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ان کے اندر وہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ بہادری ہے، نہ شجاعت ہے، حد درجے کے بزدل۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کیا جا رہا ہو، ایک قبیلے کو، اور یہ بھی اپنی زمینوں کو، اپنے باغات کو جو ہے چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑے؟ کہہ یہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے اس پر، گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر انہیں جلا وطن کیا گیا، انہیں وہاں سے نکالا گیا، تو یہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی، جنگ کا معاملہ ہوا، تو لا ينصرونہم، وہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بزدل قوم ہے۔ یہ تو معاملہ وہی ہے نا کہ کہنے کو آپ جو ہے زمین آسمان کی باتیں کریں، لیکن جب وقت آئے کہ نانا گر گئے سجدے میں، جب وقت نماز آیا، وقت جہاد آیا، تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وعدے انہوں نے یہ کیے ہیں لیکن اپنے وعدوں میں جھوٹے ہیں، نہ ان کی مدد کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ جلا وطن ہونا پسند کریں گے، ان کے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر وہ ان کی مدد، لڑائی کی نوبت آ بھی گئی اور انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تو مدد کرنا تو بہت دور کی بات، بلکہ معاملہ کیا ہوگا کہ پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ان کی مدد اس صورت میں ہوگی، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر یہ کہ ان کی کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کھل کر منافقین کا کردار سامنے آ جاتا اور وہ نوبت آ جاتی، یا یہ کہ یہ معاملہ ہوتا کہ جلاوت ہوتا تو یہ بھی خیر بات کہہ دیتے، تو ان کے خلاف تو پھر بڑا سخت اقدام کیا جا سکتا تھا نا۔ تو گویا کہ فرمایا گیا اب ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ منافقین کا اصل میں طرز عمل ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے
یہودیوں کے ساتھ، اور ان کو جس طرح وہاں جلا وطن کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس کی یہاں جو ہے بالکل نفی ہو رہی ہے کہ ان کے وعدے جو ہے مبنی بر کذب تھے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اب یہاں پھر جو ہے جسے آپ کا یہ خطاب جو ہے انہی بنو نذیر سے، یہودی کے قبیلے سے ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارا خوف اور تمہاری دہشت اور دبدبہ جو ہے ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں۔ وہ بھی تو اہل کتاب تھے نا، اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اللہ کی مدد پر ان کو بھی کوئی بھروسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن یہ کہ مسلمانوں کا وہ رعب اور دبدبہ جو ہم اب بالکل آغاز کے الفاظ جو تھے اس میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں سے حملہ کیا کہ ان کے دلوں کے اندر رعب اور دہشت پیدا کر دی مسلمانوں کی۔ تو اے مسلمانوں تمہارا جو رعب اور دبدبہ ہے جو ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں میں موجود ہے، وہ اللہ کے رعب سے کہیں بڑھ کر ہے، گویا کہ یہ تم سے بالکل مرعوب ہو چکے ہیں، اب یہ تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے۔ اور وہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے اور وہاں سے جلا وطن ہونا جو ہے وہ منظور کر لیا۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور یہ سب کس لیے ہے کہ ان کے اندر اصل میں دین کا تفقہ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہیں یہودی، اللہ کی کتاب اور شریعت کے حامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے صریح پیشن گوئیاں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں، اور خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد وہ آخری رسول ہیں کہ جن کا وعدہ یا جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اس سے بڑھ کر کم فہمی اور کیا ہوگی؟ اور ان کے جو احبار اور رہبان تھے، اگرچہ وہ عام طور پر عیسائیوں کے نصارہ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی جو علماء یہود تھے وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں اس حقیقت کو، اور اپنے پیروکاروں کو منع کیا کرتے تھے کہ ہماری بائبل میں، ہماری کتاب کے اندر وہ آیات کے جس میں آنے والے ایک نبی کا ذکر ہے، ظاہر ہے آنے والے نبی ابھی تک تو کوئی آئے نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا تھا یہودیوں نے۔ اب تو گویا کہ لے دے کر محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کے دعوت دار تھے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے شریعت دی ہے، مجھ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے۔ تو لأنتم اشد رہبة فی صدورہم من اللہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ تم سے نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ انسان کے اندر کوئی جرأت اور شجاعت ہو تو کھلے میدان میں لڑا جاتا ہے نا۔ اگر اپنے قلعوں کے اندر، اپنی گڑھیوں کے اندر مضبوط و فصیلیں ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ لڑائی کرنے کا سوچ رہے ہیں، کھلے میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ، یہ سب مل کر بھی اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کریں، جنگ کریں، تب بھی یہ اپنی بستیوں میں جو بہت مضبوط گڑھیاں انہوں نے تعمیر کر رکھی ہیں، قرا قریہ کی جمع ہے، وہ بستیاں کی جنہوں نے فصیلے بنا کر جو ہے اس کو محفوظ کر دیا تھا، اس میں محصور ہو کر کوئی لڑائی کر سکتے ہیں کہ اوپر سے کوئی پتھر پھینک دیے، یا کہ کہیں کوئی دریچے بنائے ہوئے ہیں تو وہاں سے کوئی تیر اندازی کر دی، اس طرح کھلے میدان میں نکل کر لڑائی کرنا، جنگ کرنا وہ ان کے بس کی بات نہیں۔ او من وراء جدور، یا یہ کہ دیواروں کی اوٹ سے جو ہے کوئی پتھر برسا کر یا کوئی اپنا جو ہے کسی اعتبار سے مسلمانوں کی افواج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس حد تک تو یہ کام کر سکیں گے، لیکن بزدلی اس درجے کی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جسے بعض مفسرین نے لکھا ہے نا کہ خواتین جو ہیں وہ عام طور پر اپنے گھروں کی دیواروں میں یا کمروں میں ہی کھڑی ہو کر کوئی گالم گلوچ کرتی ہیں، کوئی پتھر برساتی ہیں، یہی معاملہ ان یہودیوں کا ہے، ان عورتوں کی طرح کہ جو گھر کی چار دیواری کے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اوپر سے کوئی پتھر برسا دیں یا اس سے زائد اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ باسوہم بینہم شدید، ان یہودیوں کے درمیان آپس میں بڑے اختلافات ہیں، گروہ بندیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی بزدل شخص ہوتا ہے اس کے نزدیک تو اولین شے اس کی اپنی جان کی حفاظت ہے نا، تو ہر شخص گویا کہ اپنی جگہ وہ بن گیا، دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، دوسرا جائے جہنم میں، مجھے اپنی جان کو بچانا ہے، تو فرقہ بندی تو ہو گئی۔ بظاہر ایک جمعیت موجود ہے، اور جمعیت کا کام کیا ہے؟ وہ مل جل کر جو ہے کوئی اقدام کرتے ہیں، لیکن جب ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہے، اپنا ہی دفاع کرنا ہے، اپنی ہی جان بچانی ہے، تو گویا کہ تفرقہ اور انتشار تو پیدا ہو گیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر آپ سوچیں تو یہودیوں کے اندر بھی تو فرقے موجود تھے نا،
عیسائیوں کے اندر کتنے فرقے موجود تھے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمان بھی جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، لیکن صرف ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، اور وہ طریقہ وہ ہوگا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. خلفائے راشدین کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے. ان کے دور کے اندر جو بھی، جسے آپ کہیے کہ جو مظاہر سامنے آئے تھے، اور اسی کو انسان جو اقتداء کرے گا تو یہ وہ طریقہ ہے جو بالآخر تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. باقی سب کے سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں. لیکن اس کی بنیاد پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی فرقہ کہ بس میں ہی جنتی ہوں، تو یہ بھی پرلے درجے کی گمراہی ہے. ما انا علیہ واصحابی، اس اصولی ہدایت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو باسہم بینہم شدید، ان کے مابین شدید اختلاف ہے، آپس میں ایک دوسرے کے جان کے درپے ہیں. اپنی حفاظت میں کسی دوسرے کی جان جاتی ہے تو جائے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اور تم گمان کرتے ہیں انہیں کہ یہ بڑے اکٹھے ہیں، مضبوط ہیں، جماعت سازی اور جماعت بندی ان کے اندر بڑی مضبوط ہے، مستحکم ہے، لیکن ان کے دل جو ہے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. یہ معاملہ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کا بنو نذیر کے قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ ہم اپنے عینی مشاہدات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو گروہی فرقہ بندیاں ہو جاتی ہیں ان میں بھی لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. کہنے کہ وہ ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی فرقہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی بھی ہو رہی ہے. اسلام کا بڑا شیلٹر جو ہے وہ علم تو ہے، لیکن اس کے نیچے جو فرقہ بندیاں اور جو اختلافات بلکہ آگے بڑھ کر مخالفتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، براڈ پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے تو وہ باتیں جو ہیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اصل میں معاملہ ان کا کہ ان کی شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، ان میں باہمی کوئی محبت. کجا اس کے مقابلے میں مسلمان جو حقیقی ایمان جن کے اندر تھے، جن کے فصل ہم بڑھ چکے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں ان پر. ان کی ضروریات ان کے نزدیک اپنی ضروریات سے بڑھ کر ہیں. مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. مسلمانوں کو باہمی بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ نصح و خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، شادی اور غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ جو ہونا چاہیے. لیکن یہ دوسری جو جمعیت ہے، خواہ وہ یہودیوں کا معاملہ ہو، خواہ منافقین کا معاملہ ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہودیوں کے مفادات منافقین کے ساتھ وابستہ تھے، اور منافقین جو ہے ان کے دلی تعلقات اور خاندانی رسم جو ہے، جو بھی مراسم، ان تک معاملہ پہنچا ہوا تھا ان یہودیوں کے ساتھ. تو تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ ذالک بانہم قوم لا یعقلون کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہی ابھی ذرا پہلے ہو گزرے، جسے ماضی قریب ہی کے ایک واقعے کی طرف جو ہے نشاندہی کی جا رہی ہے. اور غزوہ احد غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد ہے. غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاع کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا، جو ایک معاملہ ان کی طرف سے ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا مسلمان خاتون کے ساتھ دست درازی بھی کی. اور پھر یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے بھی جو ہے علی اعلان جو ہے کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہمارے اور محمد کے درمیان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنو قینقاع کی آبادی جو ہے مدینہ کی آبادی کے اندر ہی تقریباً واقع تھی، اس کے مضافات کہہ لیجیے، اسے ملحق. اس موقع پر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، اور ان کا معاملہ کوئی دور کا نہیں ہے، وہ ماضی قریب کا معاملہ ہے. بمشکل 1 سال پہلے ان کا جو ہے یہاں سے انخلاء ہو چکا ہے. انخلاء نہیں بلکہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کی سزا اس دنیا میں بھی چکھ لی. ظاہر ہے اپنے گھروں کو جو بڑی چاؤ کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں لا کر جمع کی ہوں گی، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جو ایسٹس بن جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جب انہیں جلا وطن کا حکم ہوا تو جو اپنے اٹھا کر اپنے ساتھ یا اپنے اونٹ پر لاد کے کوئی شے اگر لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، اس کے علاوہ کوئی شے وہاں سے نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے جسے آپ کہیے بہت بڑا چرکا تھا، بہت بڑا ایک تاوان تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈالا گیا. وبال امرہم، جو انہوں نے کام کیا تھا اس کا انجام وبال،
اس کی عقوبت جو ہے اسی دنیا میں وہ دیکھ چکے ہیں، اس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں گویا کہ ریفرنس فوری طور پر بنو نذیر کا معاملہ ہو رہا ہے، جلا وطنی کا، لیکن متصلاً قبل تقریباً 1 سال پہلے جو بنو قینقاع کا وہاں سے جلا وطنی کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا بھی ریفرنس دے دیا گیا۔ گویا کہ یہ 2 قبیلے ہیں کہ جن کے ناپاک وجود سے پھر مدینہ کی سرزمین کو پاک کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر ابھی ایک اور قبیلہ باقی ہے، وہ بنی قریظہ کا ہے، جن کے ساتھ پھر بہت سخت معاملہ کیا گیا تھا، اور ان کے تقریباً غالباً کوئی 700 یا 800 افراد تھے جو جنگ کے قابل تھے۔ بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا، خواتین کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو چھوڑ دیا گیا، کوئی معذور ہے اس کو جو ہے، جو بھی جنگجو تھے، جو بھی جنگ کے قابل افراد تھے، ان سب کو قتل کیا گیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا تورات ہی کی شریعت کے مطابق۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں اس سورہ حشر کے اندر ان 2 قبیلوں کا جو وہاں سے اخراج ہوا، اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کو اپنا حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔